بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ملک کی سلامتی کے حوالے سے سب سے پہلے جس موضوع کا میں انتخاب کر رہا ہوں وہ ہے KPK کے ضلع ٹانگ، تھل اور شمالی وزیرستان کے علاقہ میں فوج اور باغی عناصر کی جھڑپیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ باغی عناصر کے فوجی چوکیوں پر حملے۔ اس حملے میں یا ان حملوں میں ISPR کے مطابق 6 فوجی جوان جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 9 مزاحمت کار یا ناراض پشتون مارے گئے۔ یہ لفظ شہید کا میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ میں اس ارزانی کے حق میں نہیں۔ یہ ایک لڑائی ہے، 2 موقف ہیں، وہ بھی پاکستانی ہے، یہ پاکستانی فوج، دونوں ہمارے اپنے۔ سوال یہ ہے کہ یہ واقعات جنم کیوں لے رہے ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے KPK کے جنوبی اضلاع میں کہ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز اور پولیس اپنے اپنے گیٹ بند کر کے محصور ہو جاتے ہیں اور رات کو راج وہاں باغی عناصر کا ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ علاقے جنہیں اب اضلاع کا درجہ دے دیا گیا ہے، یہ اضلاع ہمارے حساب کتاب میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تسلیم نہیں کیا گیا ان علاقوں کے عوام کی طرف سے، یعنی سابق فاٹا علاقہ جات۔ اس وقت ملک اپنی بدترین عہد سے گزر رہا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرمنالوجی کس ذہن کی پیداوار ہے کہ خوارج مارے گئے، خارجی مارے گئے، ان مذہبی اور جذبات کو انگیخت دینے والی ٹرمنالوجی سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور سچ کے دائرے میں کھڑا ہونا، اور سچ کے دائرے میں کھڑے ہو کر ہی ہم اصل سچ تک پہنچ سکتے ہیں کہ یہ واقعات رونما کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک بے چینی ہے، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میرا KPK کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور روزمرہ کی بنیادوں پر ہے، وہاں کی نبض اس کا مجھے مکمل ادراک ہے۔ اسی کی بنا پہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ KPK ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ وہاں کے عوام یا تو افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ وہ بالکل دل کے اندر محبت رکھتے ہیں، دوستانہ اور احترام پر مبنی خیالات اور جذبات رکھتے ہیں، اور آزاد پختونستان اس پہ بھی لوگ جو ہے وہ خاصی تعداد جو ہے وہ کلیئر ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ افغانستان کے ساتھ کنفیڈریشن بنانا چاہیں یا اس میں ضم ہونے کا سوچ رہے ہیں یا آزاد پختونستان کا سوچ رہے ہیں، تو نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے۔ اور یہ بڑے بوجھل دل سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ مجھے فوجی جوانوں کے اس طرح خون میں لت پت ہو جانے اور ان کے لاشیں ان کے گھروں میں پہنچنے کا بھی اسی طرح صدمہ ہے۔ جھوٹ بولنے کی بجائے، اپنا فلسفہ جھاڑنے کی بجائے، ہمیں دیکھنا یہ چاہیے سب سے پہلے کہ یہ واقعات رونما کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کیوں کا جواب چاہیے۔ جب کیوں کا جواب مل جائے گا تو وجہ یا وجوہات وہ سامنے آ جائیں گی، پھر ان کا تدارک کرنے کی ضرورت، جس کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا۔ رہی بات، سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے، تصور میں سولی چڑھنے سے پہلے سولی پہ چڑھ کر ان احساسات سے گزرنا پڑتا ہے، اتنا گہرا، اتنا واضح اور اتنا کڑوا سچ بولنے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری دہشت گردی، اس کی بنیاد اور اس کے بیج ہماری پاک فوج نے زمین میں اس میں ڈالے ہیں، جس کی فصل آج تک اگتی چلی آ رہی ہے۔ اب کاٹتے جائیں گے، یہ اگتی چلی جائیں گی۔ ایک وقت وہ تھا، یہی طالبان تھے جس کا قبضہ ہماری فوج نے جا کے کابل پہ کروایا تھا۔ پھر طالبان سے پہلے یہ وہی افغان تھے۔ آج افغان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انہوں نے لعنت بنا کر رکھ دی ہے، فلاں افغانی ہے جی پاکستان میں گھسا ہے۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، یہ روس کا اور افغانستان کا معاملہ تھا۔ اگر روس کابل میں آ گیا تھا تو آپ اپنا کام کرتے، آپ نے یہاں اہلن و سہلن کے بینرز لگائے اور 40-50 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان منتقل ہو گئے۔ آج تیسری نسل ان کی جا رہی ہے، آپ آج بھی انہیں افغانی کہتے ہیں، اب وہ پاکستانی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ افغانستان ہمارا مسلم ہمسایہ ملک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کا مشرقی اور جنوبی علاقہ، اس میں سارے کے سارے وہ لوگ بستے ہیں جو KPK کی نسل کا حصہ ہیں۔ ان کا لباس ایک، ان کی زبان ایک، ان کے رشتے ایک، ان کا کلچر ایک، ان کا مذہب ایک، ان کی سوچ کا انداز ایک، اور ان کی اب عصبیت بھی ایک۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کے KPK کا معاملہ۔ اس موضوع پہ
सिर्फ सदमा मुझे ये है, दुख मुझे ये है, दयानतदारी से कहता हूं, जब कोई मेजर जनरल साहब आकर या लेफ्टिनेंट जनरल साहब आकर कहते हैं इतने ख्वारिज मारे गए, जब ख्वारिज कहते हैं तो जहनी दिवालियेपन पे मुझे रोना आता है। तो कहिए कि बागी अपने हैं, बागी हो सकते हैं, एक घर में कोई बच्चा बागी हो सकता है, मुल्क में कुछ लोग बगावत कर सकते हैं, उस बगावत के असबाब का पता लगाना चाहिए, और अगर बगावत खत्म करने का कोई इरादा हो तो उन असबाब को खत्म करना चाहिए। और मुझे ये सच कहने दीजिए कि पाकिस्तानी फौज की चौकियां फाटा के अंदर, अभी तक तो मैं फाटा की बात कर रहा हूं, साबिक फाटा इलाका जात में, अब वो अपने सीने पे गड़े हुए नेज़े समझते हैं और उन पर हमलावर होते हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो भी जिंदगी की बाजियां हार रहे हैं, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। फर्क तो सोच के अंदाज का है। क्या कभी ऐसे हो सकता है कोई अच्छा भला आदमी हंसता बसता जिसके बच्चे हों, जिसका मुस्कुराता कैके लगाता खानदान हो, वो एवं बिला वजह बम उठा के और रॉकेट लॉन्चर उठा के या क्लाशिनकोव उठा के किसी पर हमलावर हो जाए? इसका मतलब यह है कि बहुत गहरे घाव, बहुत गहरा सदमा, बहुत ही गहरी वजूहात मौजूद हों तो हंसती बसती जिंदगी छोड़कर इस मुकाम तक पहुंचा जाता है। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि इसकी वजह क्या है? हम कब तक झूठ बोलते रहे कि जी हमने ऑपरेशन किया है? 2 ऑपरेशन आप कर लेते होंगे जिस वक्त आपको पता चले कि आपके बिल मुकाबल चौकियों पे हमला करने वाले लोग फलां जगह मुश्तमिल हैं। वो तो हमला करने के लिए चलते फिरते हैं, वो तो हमलों का सोचते हैं। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मुझे अंदाजा है। तो आज ये सूरत हाल फाटा के इलाकों में, जनूबी अजला में, और जरा सोचो अगर पेशावर तक ये जज्बात आ गए तो फिर क्या होगा। मजाक जरा सुनिए इस वाक्य पे जिसका जिक्र मैंने किया कि 6 फौजी जवान जान की बाजी हार गए और 9 दहशतगर्द मारे गए। आसिफ अली जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने बयान क्या दिया है अखबार में, पढ़ के हैरान हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पूरी कौम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है। और किसने कहा है आपको? भाई सच ये है कि एक शख्स भी इस जंग में पाक फौज के साथ नहीं खड़ा। जो कुछ इस मुल्क में फौज के हाथों हो रहा है, बिलखुसूस ये पिछले कुछ 4-5-6 महीने से लेकर अब डी चौक के वाकया या सानहा तक जानने की कोशिश कीजिए, सच को महसूस कीजिए। मैं एक पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। कभी कभी दिल करता है कि जो गलाजत यहां फैल चुकी है, जो गंद यहां फैला दिया गया है, वसाइल भी है, चुप करके बैठो किसी दूसरे मुल्क में जाके मौज करो, लेकिन ऐसे हो नहीं पा रहा। जिस तरह शायर शायरी नहीं छोड़ सकता, हालात उसके कुछ भी हो जाए, यहाँ हालात कुछ भी हो जाए, सोचता भी हूं लेकिन ये मुल्क छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन ये रहने के काबिल छोड़ा नहीं है। लोग कहते हैं जी आएंगे जी ले जाएंगे, ले जाओ भाई, जो बाकी कसर रह गई वो निकाल लो। हाल में शबाब में बड़े रोमांस के साथ हमने जिद्दोजहद का आगाज किया था। मेरा अल्लाह गवाह है कि पाकिस्तान जैसा था उसे उससे बेहतर बनाने की जिद्दोजहद थी, जिसमें अपनी जवानी के 9.25 साल मैंने किलों, थानों, जेलों, सजाए मौत की कोठरी में गुजारे। अब ऐसे लगता है कि वो सारी की सारी मेहनत वो रह गई, हालात उससे बदतरीन हो गए, और फिर बैठा आपके सामने सच बोल रहा हूं। दरवाजा खटकता है तो मैं कहता हूं बस ठीक है जी, आगे डाले वाले चलेंगे भाई, डाले वालों के साथ चमड़ी उतार लो भाई, हड्डियों का सफूफ बना दो, गायब कर दो, दफना दो कहीं। मरना तो वैसे भी है, देख लिया है, लेकिन चुप कैसे रहे, खामोश कैसे रहे, नहीं रहा जाता। इमरान खान इक़्तिदार में था तो सबसे बड़ा नाकत में था उसका, लेकिन जो कुछ उसके साथ किया, अब यह है कि मैं तसव्वुर में उसे सैल्यूट करता। कभी कभी इररेलेवेंट कैरेक्टर्स तारीख के बहुत रेलिवेंट कैरेक्टर्स बन जाते हैं। सिकंदर आजम ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जंग लड़ेगा। वो तो पढ़ने वाला, जंग से नफरत करने वाला, अपने बाप से नफरत करता था। ये क्या हर वक्त जंग करता रहता है। इत्तफाकत जमाना, जंग में गया, बाप मारा गया, टोप उसे पहना दिया गया, ईरानियों को शिकस्त हो गई, जिंदाबाद के नारे बुलंद होने शुरू हो गए, वापस वो आया शहर में, उसके बाद वो फिर फाते आलम स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत बड़ा जंगजू है, उसे पता भी नहीं था। इसी तरह इमरान खान को कभी इल्म भी नहीं था कि वो इनकलाबी बनेगा। इमरान खान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तसादम और तहारब की सियासत की तरफ जाएगा। नहीं, उसे ले जाया गया, वहां पहुंचाया गया, जब पहुंचाया गया, ले जाया गया, फिर उसने खड़ा होकर दिखाया। ये उसकी तब और तबीयत के अंदर ये मौजूद था मिजाज। उसके मिजाज ने इस कौम के मिजाज को बदल कर रख दिया है। तो आज मैं भी उसके साथ हूं, पूरी कौम उसके साथ है, यकीन जानिए 95% अवाम उसके साथ है। तो इस तरह नहीं चलेगा, पाकिस्तान नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दबाव से, जोर से, धौंस से, धांधली से, गोली से, लाठी से, ठुड्डों से तवील अरसे तक गुजारा नहीं हुआ करता। अब बंद कर दीजिए ये सब कुछ, एक ही रास्ता है। ये जिन सबसे बड़ा जो मजाक किया गया है कौम से,
ہماری فوجی قیادت نے اگر لا کے بٹھانا تو ہیرا منڈی سے لوگوں کو لا کر بٹھا دیتے، شاید اس سے کم ہماری تذلیل۔ ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جن لوگوں نے لوٹ مار کر کے ان بچوں کے منہ سے فیڈر چھین لیے۔ جائیں جا کر پتہ کرے کہ خشک دودھ بکنا بند ہو گیا سٹور سے، پیمپر بکنے بند ہو گئے، لنگوٹوں میں آ گئے ہیں لوگ اپنے بچوں کو باندھنے پر، اور یہ بتا رہے ہیں جناب جی اشاریے بڑے اعلیٰ ہیں جی، مرشد صاحب اللہ کی لعنت ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، ان کا بوریا بستر لپیٹا جائے۔ جس طرح سورج کی نصف النہار پر چمکتے سورج کی روشنی میں انہیں ناجائز طور پر لا کر مسلط کیا گیا ہے قوم پر، ملک پر، اسی طرح بغیر کسی پروسیس کے انہیں گھر بھیج دی۔ الیکشن کروائے جائیں جس میں کوئی دھاندلی نہ ہو اور فوج سیاست میں حصہ لینے سے تائب ہو جائے۔ اگر قوم ناراض ہے تو فوج کے ساتھ دوبارہ محبت کرنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یہ میرا تجربہ ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ناراض ہوتی ہے قوم فوج سے، لیکن جب فوج منہ توڑ جواب دیتی ہے کسی جارے کو تو اسی وقت قوم فوج کے پشت پر کھڑی ہو جاتی۔ صرف یہ منظر بدل دیجئے، قوم آپ کے ساتھ ہے، اور قوم کے بغیر کوئی فوج جنگ نہیں لڑ سکتی۔ یہ میں لکھ کر دے دیتا۔ انڈین میڈیا کو دیکھیے، فوج اور عوام کے خلاف جو وہ بکواس کر رہا ہے، بالخصوص فوج کے خلاف، تو ہم نے موقع دیا تو وہ کر رہا ہے نا۔ آئیے اپنے دشمنوں کو بتائیں کہ یہ فوج عوام کی ہے، عوام فوج کے ساتھ غیر متزلزل محبت رکھتے ہیں، پھر ایک ہو جائیں۔ ان کے ہوتے ہوئے انہیں، یہ جن لوگوں کو آپ نے لا کر بٹھایا ہوا ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ فوج کے اور عمران خان کے اختلافات بڑھتے، ان اختلافات کی کوکھ سے ان کے سرٹیفکیٹس نکلتے ہیں، ڈنگ ٹپاؤ، ہفتہ اور بڑھ گیا، مہینہ اور بڑھ گیا۔ یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، یہ تو اندر سے اتنے متفر اور خالی خولی ہیں کہ انہیں بند کر دیجئے، قوم پر رحم کھائیے۔ ناظرین کرام، یہ ملک کا درد ہے، اور ملک کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، اگر یہی حالات رہے تو میری آنکھیں جو نادیدہ ہے وہ میرے سامنے دیدنی ہے۔ میری تلخی، میری آواز کا بلند ہونا، میرا جان ہتھیلی پہ رکھ کے سچ بولنا، یہ سب کچھ اس ملک کے لیے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے ولاگ میں، اگر وقت نے اور حالات نے اجازت دی تو۔ اللہ حافظ۔